کہ پاکستان میں 295C توہین رسالت کا قانون ہے، اس کو ختم کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر عدالت کے اندر ایک کیس ہے کہ گزشتہ سالوں کے اندر 400 تقریباً کیس ایسے آئے کہ جن میں توہین رسالت، توہین قرآن اور مقدس شخصیات کی توہین تھی۔ اس پر اداروں سے رابطہ کیا گیا تو سب سے پہلے پی ٹی اے نے کارروائی کی، کچھ 150 سے زائد ایسی آئی ڈیز کو بلاک کیا گیا جس پر توہین رسالت، توہین قرآن اور مقدس شخصیات کی توہین کا مواد تھا۔ اور پھر ایف آئی اے کے سائبر کرائم نے 400 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا کہ جن کی توہین ثابت تھی۔ پچھلے دنوں ایف آئی اے کے سائبر کرائم کے جو چیئرمین، ان کی ایک اسپیچ سن رہا تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس ایسے ایسے ثبوت ہیں کہ اگر ہم وہ ثبوت ان مجرموں کے گھر والوں کو دکھا دیں تو وہ گھر والے انہیں نہ چھوڑیں، لیکن ہم نے ملک کی سلامتی کے لیے، قوم کی سلامتی کے لیے کہ ملک کے اندر کوئی انتشار نہ ہو، کوئی خلفشار نہ ہو اور اس کو قانونی طریقے سے اس معاملے کو حل کر لیا جائے، اس لیے ہم ان ثبوتوں کو پبلک نہیں کر رہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کیس عدالت کے اندر جاتا ہے تو عدالت عالیہ پہلے ہی دوسرے دن کے اندر اپنے کمنٹ جاری کر دیتے ہیں جس میں کمیشن بنائی جائے تاکہ ان گستاخوں کو ریلیف دیا جائے، اور پھر اس کے بعد آن کیمرہ لائیو 22 دن تک ان لوگوں کے دلائل سنے گئے کہ جن لوگوں نے ان گستاخوں کو رہا کروانے کی کوشش کی، اس کیس کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اور جو لوگ اس کیس کے مدعی تھے، وکلاء تھے، ان کو جب دلائل ان کے شروع ہوئے تو 2 دن بھی ان کے دلائل نہیں سنے اور پورے بھی نہیں سنے اور کمیشن بنا دیا گیا۔ یہ دراصل اسی سازش کا حصہ ہے جو عالمی طور پر کی جا رہی ہے کہ اس توہین کو اتنا عام کر دیا جائے کہ برائی، اس کی برائی لوگوں کے دل سے نکل جائے۔ یہ جس طرح یورپین ممالک کے اندر ہوا کہ وہاں توہین کے قوانین کو ختم کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جو ایک بازار گرم ہوا توہین۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس قدر حساس مسئلہ اور مومنوں کے، ایمان والوں کے ایمان کا مسئلہ، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی ووٹ وزارت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان والوں کے ایمان کا مسئلہ ہے۔